He says, Garmi Hangama Badr Hune, Haider Siddiq, Farooq Hussain. That the bravery, every good faculty of these individuals Najib just mentioned, where is it from? He says, this is from, all of this is from where? Yak lehza az awqat-e oost. Yak tajalli az tajalli oost. This is from one nikah of the Rasul. He wished for him to be Abu Bakr as-Siddiq, and he became Abu Bakr as-Siddiq. And when we mentioned this, time after time he mentions Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. And he says, Ke Chashme Ahmad, that one glance of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Bar Abu Bakri Zade. Ude Yak Tasdeeq Siddiq Amade. That he looked at him once, Abu Bakr did one good deed, and he became a Siddiq. So never look, never count. Wallahi, do not count. The awlad of the Shaykh is the awlad of the Shaykh. Somebody sent Majid al-Hassani a letter and said, the Rasul has done so many Umrah and Hajj. And if somebody does more, then he can surpass. Ma'azallah. They can surpass the Rasul. What a crazy statement. Majid al-Hassani gave this misal. He said, the king, the Badshah sits on his takht. He sits on his arsh, his throne, his kursi, and the Khadim is in the field. He's in the field and he's working all day and night. He is sweating. Next day, same duty, same duty, same duty. Who is doing more work? The Nadan will say, the one in the field is doing more work. But no, the darajah of the Badshah is still high. When the hukum is given, Allah gives the ability to fulfill this hukum. Abu Bakr Siddiq stood up at the time of the Wisal of the Rasul. The time of the Wisal of the Rasul. And the companions were doing mashwara with each other. What's going to go on? The Ansar said, Minkum Amir wa minna Amir. You have your own Amir, Muhajirin, we'll have our own Amir. Abu Bakr Siddiq, he's humble, he's watching the whole situation. They're not going to say that I'm the chosen one. This is not the humility. He's awaiting, and Sayyidina Umar stands up. And he says, Alastum ta'lamuna, do you not know? Where have you been? Do you not know that Aqadi kad amara Aba Bakr radiyallahu an ajya nas. Aqadi has given Abu Bakr the command to take lead. Are you not aware of this? فَأَيِّكُمْ تَتِيبُ نَفْسُهُ. So which of you think your nafs is so wonderful that they can surpass the hukum of the Rasul? They lower their heads and say, Na'udhu billah, that we seek refuge for ever even thinking close to this. Allah subhanahu wa ta'ala give it a samaj. And I pass on the mic to Qibla Sahib Dada Wasid Mahmood, Hafizahullah, for announcements and for the final dua. Nare Takbir, Nare Risalat, Ya Rasulullah, Jashan Eid Milad al-Nabi, Shan Siddiq Akbar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The pedestal on which his Muhabbat places Najiz on the arm. We ask through the dua of the Honorable Shaykh that Allah gives us the tawfiq to fulfill that umeed and that promise. Ameen. Today is proving to be a bit of a crazy day. You're keeping the security team busy
Fourth announcement for another car to be moved, a white Audi A3 GU Golf Uniform 09 BWM Bravo Whiskey Mike White Audi A3. Please, Merbani Karo, sometimes I think we get too comfortable. You have to remember in this vicinity, in this masjid, Jad Jafir, you have residents living here. The main road is very tight and very close, and all of these streets are local residents. So it's their haq and their right first that when they come home, they should be able to park with ease and convenience. So please, if you're not sure where to park, ask the security team outside. Then they don't need to keep bombarding us with messages to say that there's a resident complaining that somebody's parked in their parking space. For today's announcements, firstly, tomorrow at 1 o'clock in Warsaw will be the Asali Sawab Khatam for our Buzurg dost, Haji Sufi Muhammad Ali Sahab, marhum, who passed away a few months ago. Their family has arranged the Khatam Sharif for them in the presidency of Qibla Rasab tomorrow at 1 p.m. It's an open invite for all of the Halakah. So those of you who wish to go, the details have been shared on the national group. If you don't have the details, then please ask your local Zimadar and he will share the details with you. Today's Langar Niyaz has been paid for by Sufi Nafis Saab's wife, by her family, for the Asali Sawab of her late mother, Marhuma Khadija B. Allah raise their darajat and accept this tofa of muhabbat from the family of Sufi Nafis Saab's wife. Jazakallah khair to them. Also, I wanted to mention this last week, but I got a little bit delayed. As I was coming up into the masjid now, actually, I saw 4 or 5 youngsters, young boys running down into the main hall. Last week when I came in, there was a young boy on the main road. So please do not think your children are going to be looked after by the security team, because they're trying to keep an eye out for the cars, and you can see how difficult that is. Just today, 5 announcements for cars have been made. So they can't keep an eye on your children. Are they in the masjid? Are they outside the masjid? Where are they? So please, khayal karya karo, apne bachyan ki khud hi hifazat karo. When we went with Qibla Hazur to Iraq, Ghalban, it was the maqam of Imam Hussein radiyallahu anhu, and there was a family there of that Aqidah from, I think they were from Norway or Canada, I forget. Anyway, so they were sat there, Hazrat Sahab, as we know their routine, they were reciting Dalailul Khairat. We were downstairs in reception in the foyer. Najib was sat opposite Qibla Hazur. The Sangees were just getting the luggage or whatever it was. Anyhow, what I did notice was this woman with a young boy, and as children do, he was just running up and down in this hotel. But every time he'd come back to his mother, she would say to him, "Beta, we're going to the maqam of Imam Hussein. And when you go there, utte dorna nahi." So he's running like that in this hotel, as kids do. But she's telling him, when you go there, don't behave like this, don't do this. So with love and pyar, she's doing the tarbiyah of this child of how to behave when you get to the maqam of Imam Ali or Imam Hussein. So similarly, children are children. They're always going to play, they're going to be bashful, they're going to do things what children do. But it's our responsibility as parents, before the mehfil, not when they come to the mehfil, during the week, leading up to the mehfil, to explain to our children with pyar and muhabbat, "Ke beta, when you come to the mehfil, sit with me, stay with me." And slowly but surely, when you keep telling a child that, inshallah, one day, it sinks into their head. So the idea is not to leave your children at home. Definitely not, because they are the next generation, they are the coming generation of the Ummah of the Prophet ﷺ. And we have to instill this muhabbat into them. So we have to bring them to the mehfil. But we also have to do their tarbiyah like the Shaykh does, our tarbiyah. For today's mehfil,
of Durud-o-Salaam. One Khatme Khajagan has been recited. Durud Taj Sharif, Durud Mahi, Durud Laki, Durud Akbar have all been recited for today's mahfil. We request Allah Hazur to make special dua for the crown on our head, the shade under which we bask. Usually you bask in the sun, but I mean this in Muhammad. Qibla, Honorable Qibla Mai Sabah from Blackburn, Allah bless them with a long life and shifa. Last week we had the honor of hosting them at our house. Qibla Mai Sabah came, Sabzada Hazur, Walashan, Durud Badshah Sahab came, their honorable wife came, and mashallah, Sheikh Zada Bahauddin Sahab came with them. Alhamdulillah, for 2 days they allowed us to serve them, to take from them, hopefully to look after them. And this is something that's always been done. Bazurgan, I remember earlier in the week, I happened to come across a podcast in which 5 brothers of one father are all Alami Deen. So these young boys who are sat with them, they say, Sheikh, usually within one family there is, in a family, one brother or 2 brothers might become Alami Deen or Deen orientated, and the rest of the dunya are. How did all of you become Alami Deen, scholars of the Deen? And he says, because my mother and father from a young age used to do the khidmat of the ulama and mushayikh. So they always kept us in the company of the pious. So as we grew up, we were always doing their khidmat. And through their khidmat, Allah gave us this zawq. Allah gave us this show. And we don't want to be somebody as part of the dunyavi race. It's not a bad thing in itself. What he's meaning to say is we have dedicated our life to the deen of Allah and His Rasul. And that's something special. And this is why we do the khidmat of the men of Allah or the women of Allah. These people have dedicated their life to the deen of Allah. So we hope to take from them. We hope to be blessed by them. We hope to learn from them so that we can share that with our children, with our families, and with our friends. So we pray that Allah gives Qibla Mai Sabah a long life and keeps their shade over our families. For the final du'as, Sufi Saqib Sahab from Birmingham, Abbas family, Adil Sahab from Nelson, Aji Sufi, Liaquat Sahab from Leeds, our Beeston, dua for their Karali, for their health and for their family. Sufi Wasim Sahab has been blessed with a baby boy last week. Shifa dua for Sufi Shakil Sahab's grandma in Pakistan, Sufi Maruf's uncle, Sufi Umar from Keithley, his family. Abbas Sahab's grandson is very ill, Shamrez Sahab and his family, and last week was his Nana's Khatam. Sufi Umare Sahab's mom, Mohtaram Aji Saaq Sahab's Karali, their wife, Baji Zora's sister, Sufi Waqas Sahab from Warsaw, his sister in hospital. Special dua for Sarah Devi. And recently, a few days ago, Sufi Mubin Sahab, one of his relatives, passed away by the will of Allah. So we ask Allah Hazur to make dua for everyone and all of the viewers on Naqshbandi Sufi YouTube. Jazakallah khair. सबसे पहले हबीब पाक साहिब-उल-उलाक रहमत-ए-आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर बड़ी बारगाह में ये प्यार भरा तोहफा पेश करते हैं। मुकर्रमा अल्लाह का सलाम के तमाम नबी अंबिया शहादात सालिहीन सरकार के पाकीज़ा नूरी वालिदैन को पेश करते हैं। कबूल फरमा और तरफा की पाक बारगाह में ख़ुसूसी अदब व मोहब्बत का तोहफा पेश करते हैं। कबूल फरमा अल्लाह का सलाम के तमाम अज़वाज मुहतरमा रसूलुल्लाह के तमाम सहाबाए पाक बिलख़ुसूस खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन को पेश करते हैं। सरकार के इमाम ज़ियारत रसूल आले मुस्तफ़ा और सहाबाए मुस्तफ़ा को पेश करते हैं। कबूल फरमा
تمام سلاسل اولیاء کی بارگاہ میں یہ محبت اور پیار کا تحفہ پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص سرکار غوث اعظم شہنشاہ نقشبند شاہ شہاب الدین سرورتی داتا علی حجویری خواجہ غریب نواز حضور مہربانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما خواجہ علی چورا شریف خواجہ علی مخری شریف خواجہ علی نگاہ شریف کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص میرے والی نعمت میرے حضرت ولائے عالم خطب عالم والی اشارتوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اللہ کے درجات کو مزید والا فرما کریم اللہ آپ کی تربت پر فیصل کے دن کا بے رحمتوں کا بے انتہا اور خصوصی نزول فرما رب العزت پیارے محبوب کی رحمت کا صدقہ دور و نزدیک سے اتنے دوست و احباب تشریف فرما ہے یوٹیوب کے ذرائع سے اور دوسرے ذرائع سے جو لوگ اس مبارک محفل میں شریک ہیں جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں شریک ہیں اللہ ہم سب کے خاندان کے جتنے چھوٹے بڑے ایمان کی حالت میں تیری پاک رحمت میں پہنچ چکے ہیں اور جن جن کے نام لیے گئے یا اللہ تمام پاکیزہ ارواح کو یہ محبت کا تحفہ پیش کرتے ہیں قبول فرما کریم رب ان سب کی بخشش و مغفرت فرما سب کے درجات کو بلند فرما سب کی قبروں کو روشن مجرات منور فرما آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سب کو اور ہم سب کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما اللہ کریم اس کی برکت کے ساتھ ساتھ کی مشکلات کو آسان فرما ظاہری بات نہیں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے حال پر رحم فرما اللہ کریم رسول اللہ کی امت کو وسعت اور کشادگی عطا فرما حضور کی امت کو آپس میں اتفاق و محبت نصیب فرما عالم اسلام کا بول بالا فرما خصوصاً اللہ وطن عزیز کو سلامتی اور بقا عطا فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں خزانہ غیب سے امداد فرما یا رب العزت جتنے ساتھیوں یا عزیز و قارب کے بارے میں کہا گیا کہ بیمار ہیں اللہ تمام کو شفائے کاملہ شاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما میرے مالک محترم صوفی نفیس صاحب کے گھر والوں نے جو اپنی والدہ کے لیے اصال ثواب کے لیے اللہ ان کے لیے یہ یعنی لنگر پیش کیا ہے خدمات پیش کی ہے میرے مالک ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کی والدہ گرامی کو اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرما ان کے درجات کو بلند فرما پیارے آقا کی شفاعت نصیب فرما رب العزت جتنے آئے بیٹھے ہیں سب کی پاکیزہ نیک حاجات کو پورا فرما تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ شاملہ دائمہ عطا فرما مالک یہ مبارک دن آج کا یوم عرفہ کا دن ہے اللہ تیری بارگاہ میں استغفار اور تیری بارگاہ میں اللہ تیری بزرگی اور تیری شان کو تیری عظمت کو بیان کرنے کا دن ہے تیری بارگاہ میں تیری حمد پڑھنے کا دن ہے اور اپنے لیے استغفار مانگنے کا دن ہے اے کریم رب اس پاکیزہ اور مبارک دن کے توسل اور وسیلے سے تمام امت مصطفیٰ کے حال پر رحم فرما رسول اللہ کی امت کو وسعت اور کشادگی عطا فرما حضور کی امت کو آپس میں اتفاق و محبت نصیب فرما آقا کی امت کو یا اللہ یکجہتی عطا فرما تمام اسلامی مملکتوں کو آج کے دن کی یوم عرفہ کی برکت سے اللہ صاحب کو اتفاق و محبت نصیب فرما میرے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما قرض داروں کو رہائی عطا فرما جو تنگ دست ہیں میں رزق فراغ اور حلال عطا فرما اللہ کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صادق نرینہ پاکیزہ اولاد عطا فرما یا رب العزت جتنے بھی حضرات اس مبارک محفل میں سامعین و ناظرین اور اللہ بیٹیاں مائیں بہنیں بیٹیاں شریک ہیں یوٹیوب کے ذرائع سے جس ذرائع سے اللہ سب یہ پاکیزہ حاجات کو اس مبارک دن کے توسط اور وسیلے سے پوری فرما بالخصوص یا اللہ حج کے اس مبارک دن میں اللہ تیرے محبوب کے غلاموں میں جسے تو اپنی رحمت سے چن لیتا ہے اور اس کے صدقے اور وسیلے سے تمام حجاج کے حج کو اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے یا اللہ اس اپنے محبوب اور مبارک بندے کے وسیلے سے ہم سب کی بھی نیک حاجات کو پورا فرما ہم سب کی پاکیزہ خواہشات کو پورا فرما جب تک جئیں اللہ تیرے ذکر میں اللہ مرے تو تیرے ذکر میں اللہ پیارے حبیب کی محبت میں
ہمیں سرشار فرما اور اس محفل درود و سلام کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا، اور اللہ اس درود و سلام کی برکت اور اس کے انوار و برکات کے صدقے یا اللہ اس پیارے مبارک دن کے صدقے یوم عرفہ کے دن کے صدقے اور وسیلے سے تمام حضرات کی، تمام ماں بہنیوں بیٹیوں کی دلی جو نیک حاجات نیک خواہشات میں پوری فرما۔ یا رب العزت اس مبارک محبت کو ہمیں خود اپنائے رکھنے کی توفیق دے، اور آنے والی نسل کو اللہ اس مبارک فیضان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اس پیغام محبت کو ہمیں مل جل کر آگے لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ کریم رب یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ، یا اللہ محفل درود و سلام کا صدقہ، یا اللہ آج کے اس مبارک اور پاکیزہ دن کی عظمت و شان کا صدقہ، یہ التجائیں اور دعائیں جو مانگا ہے وہ بھی قبول فرما، جو اپنی نہ سمجھی نالائکی کی وجہ سے نہیں مانگ پائے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اللہم آمنا و ذکرک و شکرک و حسن عباداتک و صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد علیہ و صحابہ اجمعین۔